اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرحمن یہ وہ عظیم سورہ مبارکہ ہے جسے عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم کی دلہن اس سورہ مبارکہ کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے سامنے جب تلاوت کی تو وہ آپ کی تلاوت کو سن کر بڑے محظوظ ہوئے اور انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے اس تلاوت کو سنا اور پھر اس کے جواب میں بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ سورہ مبارکہ تلاوت کی تو صحابہ خاموشی سے ادب سے سن رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے جنات کے سامنے یہ سورہ مبارکہ پڑھی تھی تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا۔ اور اس سورہ مبارکہ میں وہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ بار بار آئی ہے۔ تو اس میں جب آپ نے جنات کے سامنے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ الفاظ پڑھے تو جنات نے جواب میں کہا وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، کہ ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے، تیرا ہی شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ایک مومن کو بھی یہی چاہیے کہ جب بھی وہ سورہ رحمان کی تلاوت کو سنے یا پڑھے تو 31 مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں ہر آیت کے ساتھ یہی کہے کہ اللہ تیری کسی نعمت کا ہم انکار نہیں کرتے، تیری کسی قدرت کا، تیری کسی نشانی کا، تیری کسی عجائبات کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں، ہم اسے جھٹلاتے نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات سے 6 مرتبہ ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک ملاقات میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ساتھ تھا، آپ ایک جگہ پر تشریف لے گئے اور آپ نے مجھے کہا کہ تم یہیں رکو، اور ایک دائرہ بنا دی کہ اس دائرے سے باہر نہیں آنا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف عجیب شکلوں کے اور عجیب حرکتیں کرنے والے کچھ تھے جن سے آپ نے گفتگو کی، اور بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ جنات تھے جنہوں نے یہ درخواست کی کہ آپ ہمیں بھی آ کر باقاعدہ طور پر اس دین کی دعوت دیں اور اس کی تبلیغ کریں۔ اور یہ سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے جنات اور انسان دونوں کو الگ الگ طور پہ مخاطب نہیں کیا، بلکہ ایک ہی صیغے میں ایک ہی لفظ کے ساتھ دونوں کو بیک وقت مخاطب کیا۔ قرآن کریم کی کئی آیات ہیں جن میں ذکر ملتا ہے کہ جنات کا بھی وجود ہے، جنات کو بھی انسانوں کی طرف مکلف بنایا گیا ہے۔ سورہ زاریات میں ابھی گزرا ایک معروف آیت ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو زبانی یاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ لیکن اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انسان اور جنات دونوں کو ایک صیغے کے ساتھ، ایک لفظ کے ساتھ مخاطب کیا ہے، اور ایک جگہ پر تو دونوں کو الگ الگ میں مخاطب کیا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے انسانوں کے گروہ، اے جنات کے گروہ۔ اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے سنی۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور اس دیوار کے پاس جس کے ساتھ حجر اسود نصب کیا گیا ہے، اور میں نے اس وقت آپ سے یہ سورہ مبارکہ نماز کے اندر سنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے، بار بار موقع دے تو بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں تاکہ یہ سنت بھی زندہ ہو جائے۔ اور ایک اور موقع پر مکی دور تھا، صحابہ نے کہا کہ مشرکین کو کسی نے ہم میں سے قرآن نہیں سنایا، تو ہم میں سے کوئی آدمی جا کے بیت اللہ کے اندر اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کرے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں۔ تو باقی صحابہ نے کہا نہیں، کوئی ایسا آدمی جانا چاہیے کہ جس کا کوئی وقار روب ہو، جس پر اگر ظلم کیا جائے، کوئی مخالفت کے لیے کھڑا ہو تو کوئی اسے روکنے والا ہو، تو کوئی مخالفت کرنے والے کو روکنے والا ہو، اور کوئی اس کا ساتھ دینے والا ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں جاتا ہوں۔ تو انہوں نے بیت اللہ میں جا کے اونچی آواز سے سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کی۔ مشرکین کو پہلے تو پتہ نہیں چلا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہ اس سورت کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں،
تو انہوں نے بہت زیادہ مارا پیٹا، چہرہ جو ہے وہ سوج گیا۔ وہ واپس آئے تو صحابہ نے کہا یہی تو کہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنے یہ میرے نزدیک بے وقت ہیں، مجھے ان کا ڈر خوف نہیں، کہو تو دوبارہ جا کے میں ان کو قرآن سناتا ہوں۔ صحابہ نے ان حالات میں بھی قرآن کریم سنایا، مشرکین کو بھی سنایا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ میں کیوں کسی سے کہوں، اور ایک مسلمان کی یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے، وہ کہتا ہے میری زندگی میں جو کچھ مرضی کروں۔ یہ ایک مسلمان کہتا ہے میرا پیسہ ہے، میں جیسے مرضی خرچ کروں، تمہیں سوال کرنے کی زحمت کیوں ہے، تم کیوں سوال کرتے ہو؟ یہ تو ایک کافر کا نظریہ ہے کہ یہ میری زندگی ہے۔ مسلمان کا نظریہ کیا ہے کہ یہ میری نہیں ہے، یہ رب کی عطا ہے، اس کی امانت ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ اور یہی قرآن کریم کی ساری صورتوں کا مقصد ہے۔ اسی انداز سے مال مسلمان کے پاس بطور ملکیت کے نہیں، بطور امانت کے ہے کہ تم اس کا حق کس انداز سے ادا کرتے ہو۔ مالک کے اختیارات اور ہوتے ہیں اور امانت کے اختیارات اور ہوتے ہیں۔ مالک کو حق ہوتا ہے جیسے مرضی خرچ کرے، جس کے پاس امانت ہے تو جس کی امانت ہے جب وہ مطالبہ کرے تو اس امانت کو واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا بڑا ذکر کیا، 2 جنتیں اعلیٰ درجے کی، 2 جنتیں تھوڑے کم درجے کی، پھر اسی طریقے سے جنت کی صفات اور خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے جنت کی حوروں کا ذکر کیا تو 2 جگہ پہ ذکر کیا، انسان اور جنات کا ذکر کیا، یہ بھی 2 ہیں، رب المشرقین رب المغربین، 2 مشرقیں 2 مغربیں، مرج البحرین 2 سمندر جو آپس میں ملتے ہیں، 2 پانی جو آپس میں ملتے ہیں، آسمان اور زمین یہ بھی 2 ہیں۔ تو گویا اس سورہ مبارکہ میں ان جوڑوں کا ہمیں ایک خاص طور پر ذکر ملتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ، اس کا آغاز اور اس کی آیات یہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا الرحمن، وہ ذات جس کی رحمت کا سمندر جوش مار رہا ہے، علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسی کو بولنا سکھایا۔ 4 قرآن کریم کی یہ آیات ہیں اور یہ بہت خوبصورت انداز سے انسان کو قرآن کریم کی طرف متوجہ کرتی ہیں اور اس کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں سے سب سے بڑی صفت وہ صفت رحمت ہے۔ سب سے بڑی اللہ کی خوبی وہ صفت رحمت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت اس صفت میں سے بھی 2 نام ہیں، ایک ہے رحمان، ایک ہے رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحیم ہے وہ جو ماننے والوں کے لیے، اطاعت گزاروں کے لیے، مومنین کے لیے جس کی رحمت ہوگی وہ رحیم ہے، اور اس صفت کا اظہار اللہ رب العزت آخرت میں کریں گے۔ رحمان یہ وہ صفت ہے کہ جس کا تعلق ہر ایک کے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ بھی، جنات کے ساتھ بھی، فرشتوں کے ساتھ بھی، چرند پرند کے ساتھ بھی، حیوانات کے ساتھ بھی، کیڑوں مکوڑوں کے ساتھ بھی، مسلمانوں کے ساتھ بھی اور کافروں کے ساتھ بھی، وہ ہے الرحمن۔ اور الرحمن کا ترجمہ جو میں نے کیا ہے کہ وہ ذات جس کی رحمت کا سمندر جوش مار رہا ہے، ہر ایک پر وہ اپنی رحمتیں دنیا میں لٹا رہا ہے، ہر ایک پر اس کی رحمت ہو رہی ہے، ہر آن ہر لمحے ہو رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے 100 درجے ہیں، اور یہ بھی صرف مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اس کی رحمت کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک درجہ، ایک حصہ اس نے اپنی تمام مخلوقات کے اندر بانٹ دیا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک ماں اپنی اولاد کے ساتھ، ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ، ایک انسان کسی جانور کے ساتھ، ایک جانور اپنی اولاد کے ساتھ جو کچھ تعلق، لگاؤ، جذبات، شدت، محبت رکھتا ہے، فرمایا اللہ کی رحمت کا وہ ایک حصہ ہے جو ساری انسانیت میں تقسیم، اور فرمایا 99 حصے اللہ نے قیامت کے دن کے لیے رکھے ہیں، وہ مومنوں پہ کرے گا۔ میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں
میرے اور آپ کا اللہ رب العزت نے اس رحمت کے لیے جو 99 حصے ہیں اس کے لیے انتخاب کی کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت یہ رحمت یہ میرے اور آپ پہ کرے گا، اور اس رحمت کا عالم کیا ہوگا اس کا میں اور آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، میں اور آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اس سورہ مبارکہ میں آغاز کس سے کی؟ الرحمن، کہ وہ ذات جس کی رحمتوں کا سمندر موج زن ٹھاٹھے مار رہا ہے، ہر ایک پر اس کی رحمت برس رہی ہے۔ اور اس میں ایک خاص بات کی طرف بھی اشارہ ہے، اور وہ خاص بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ اس قرآن کو اپنانا یہ بہت مشکل کام ہے، ہم کیسے سب کچھ چھوڑ دیں؟ دین پر عمل کرنا آج کے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے بڑا مشکل کام ہے، اور دین کے احکامات کو، دین کی تعلیمات کو بسا اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے بعض مسلمانوں کی طرف سے بھی کہ اس کے اندر جو سزائیں ہیں یہ وحشیانہ قسم کی سزائیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں الرحمن، یہ قرآن دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن یہاں اللہ نہیں کہا، فرمایا وہ رحمان ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ تمہیں یہ قانون دے دیا، اس سے زیادہ رحمت والا قانون کوئی نہیں ہو سکتا، اسی لیے قرآن کو رحمت کہا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، یعنی اس کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اس نے یہ قانون تمہیں دے دیا، اور اس کی سزاؤں کے اندر بھی اس کی رحمت کے پہلو چھپے ہوئے ہیں، اس کے احکامات کے اندر بھی اس کی رحمت کے پہلو چھپے ہوئے ہیں، اور اس کائنات میں اللہ کی ان گنت قسم کی نعمتیں ہیں جس کا شمار انسان کے احاطے میں نہیں آ سکتا۔ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اس کا ذکر کیا علم القرآن، یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ اس نے قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی، اور اس نے انسانیت کو ایک اپنی ایسی نعمت دی ہے جس کا وہ تمہیں خاص طور پہ ذکر کر کے بتا رہا ہے۔ شادی پہ جاتے ہیں تو واپسی پہ آتے ہیں تو سوال کامن سا سوال ہے، کیا پکا تھا؟ سب سے پہلا سوال یہ کہ کیا پکا تھا؟ تو انسان جو وہاں کی بڑی ڈش ہوتی ہے اس کا نام لیتے ہیں سب سے پہلے۔ بڑی نعمت اللہ رب العزت یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت وہ قرآن ہے جو اس نے انسان کو سکھائی، اپنے نبی کو اس کی تعلیم دی، اور یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم اور استاد اللہ ہے، اور آپ اس کے شاگرد ہیں۔ نبی کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، آپ شاگرد ہیں، اور اللہ رحمان وہ آپ کا استاد ہے، وہ معلم ہے، اور آپ نے اس خوبی کو اپنے لیے چنا ہے۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا، ٹیچر بنا کے بھیجا، تاکہ لوگوں کو تعلیم دوں، لوگوں کو سکھاؤں، ایجوکیٹ کروں، اور ان کی ذہن سازی کروں، موٹیویٹ کروں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے بھی اور سکھائے بھی۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کو اس حدیث کی نسبت سے قرآن سے اتنا پیار ہو گیا کہ آخری لمحے بھی جس وقت ان پر وار کیا گیا تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ نسخہ آج بھی ترکی کے عجائب خانے میں موجود ہے جہاں پر خون کا دبا اس آیت پہ لگا ہوا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ایسی قرآن سے محبت۔ اور انہیں جامع القرآن کا لقب بھی دیا گیا کہ انہوں نے قرآن کریم کو دوبارہ کتاب کی صورت میں جمع کیا اور اس کی کاپیاں بنوا کے مختلف علاقوں کی طرف روانہ کی۔ تیسری بات فرمائی خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش ہے پہلے، قرآن کی تعلیم ہے بعد میں۔ پہلے انسان دنیا میں آتا ہے، پھر وہ کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن کے ذکر کو اپنی ذات کے ساتھ پہلے جوڑا ہے، انسان کی تخلیق کا ذکر بعد کے اندر کیا ہے، اور پھر اپنی مخلوقات میں سے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ حالانکہ اس کائنات میں ان گنت مخلوقات ہیں، طرح طرح کی مخلوقات ہیں، تو ان میں سے انسان کا ذکر کیا، اور پھر انسان کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے کس صفت سے کیا؟ خلق، خالق ہے وہ، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارا خالق ہے۔ اس نسبت سے اللہ رب العزت نے صفت خلق کا ذکر کیا، اور اس میں بھی ایک پیغام ہے
کہ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، اس نے تمہیں بنا کے بیکار نہیں چھوڑا، اس نے تمہیں فضول نہیں پیدا کیا کہ تم جو مرضی کرو، تم سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ آج اس دنیا میں کوئی آدمی ایک چھوٹا سا پیچ اگر بناتا ہے، ایک واشل چھوٹی سی بناتا ہے، تو وہ کسی مقصد کے لیے بناتا ہے کہ یہ پیچ کہاں استعمال ہوگا۔ آج دنیا میں مختلف قسم کی جو مصنوعات ہم خریدتے ہیں، ان کے ساتھ ایک بک ہوتی ہے جس کا مقصد کیا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو یوز کیسے کرنا ہے، اور اس کے فنکشن کیا کیا ہیں۔ تو انسان اگر اس کائنات کی عظیم مخلوق ہے تو اس نے زندگی کیسے گزارنی، اس کی زندگی کا طرز اور طریقہ کیا ہوگا، اس کا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا بھی کیا اور اس نے انسان کو پیدا کر کے اس کے ساتھ اس کتاب کو جوڑ دیا۔ یہ کتاب اس کی رہنمائی کے لیے اس نے اسے دے دی کہ یہ کتاب ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ نہ کرے؟ انسان کی باڈی کے اندر ایک ایک سیل، ایک ایک ٹشو، ایک ایک جسم کا حصہ، وہ سارے کا سارا جس مقصد کے لیے اس نے بنایا اس میں وہ لگا ہوا کام کر رہا ہے۔ دل اپنا کام کر رہا ہے، گردے اپنا کام کر رہے ہیں، ہاتھ اپنا کام کر رہے ہیں، دماغ اپنا کام کر رہا ہے، سارے اعضاء اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو اگر سارے اعضاء کو اس نے ایک ایک مقصد کے لیے بنایا ہے تو پوری باڈی کو بھی تو کسی مقصد کے لیے بنایا نا، وہ فضول تو نہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ صفت خلق کا ذکر کیا باقی تمام صفات کو چھوڑ کے کہ اس نے بنایا ہے تو بنانے کی کوئی وجہ بھی ہے، مقصد بھی ہے۔ اور اگلی بات فرمائی علمہ البیان، کہ انسان کو بولنا سکھایا۔ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی جو انسان کے اندر ہے وہ بولنا۔ ایک گھوڑا انسان سے زیادہ تیز سنتا ہے، وہ دشمن کی آہٹ اتنی دور سے سن لیتا ہے کہ انسان اسے نہیں سن سکتا۔ ایک بلی وہ جیسے دن میں دیکھتی ہے ڈی نہیں ویسے ہی رات کو دیکھتی، اس کی قوت بصارت وہ انسان سے بہت زیادہ ہے۔ ایسے ہی بعض دوسری صفات کے اندر دوسرے جانور وہ اس معاملے میں بہت زیادہ تیز ہیں۔ سیکیورٹی کے لیے کتے رکھے جاتے ہیں، وہ سونگ کے بتاتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک خوبی نہیں ہے۔ وہ خوبی کیا ہے؟ بولنے کی، قوت گویائی کی۔ تو انسان کی خوبیوں میں سے وہ خوبی جو سب سے اعلیٰ قسم کی خوبی ہے، فرمایا وہ بیان ہے۔ اور سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے بولنے کا تعلق ہے اس کے دماغ کے ساتھ، اس کے ساتھ لنک ہے۔ تو انسان کو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں جو اتنی بڑی خوبی دی گئی ہے، اس خوبی کا بھی کوئی مقصد ہے، یہ خوبی بھی کسی مقصد کے لیے ہے۔ اور آج یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی کہ ہم اس خوبی کو جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے وہ کس کس مقصد میں لگا رہے ہیں، کس کس مقصد میں مصرف میں خرچ کر رہے ہیں۔ بولنے کا مقصد ہم کہاں کہاں درست استعمال کر رہے ہیں، کہاں کہاں غلط استعمال کر رہے ہیں، یہ بات آج میرے اور آپ کے سامنے بڑی عیاں اور کھلی ہے۔ تو فرمایا قوت گویائی اس لیے نہیں دی کہ دنیا کے 4 پیسے اکٹھے کر لو، اس لیے نہیں دی کہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر لو، دھوکہ کر لو، جھوٹ بول دو، الزام لگا دو، بہتان لگا دو، غیبت کر لو، چغلی کر لو، مذاق اڑا لو، اور اس زبان سے جو 4 پیسے آتے ہیں وہ اکٹھے کر لو۔ نہیں، بلکہ یہ قوت گویائی دی ہے کہ اس کو درست استعمال کر کے انسان خود بھی رب کے قریب ہو اور دوسروں کو بھی رب کے قریب کرے۔ تو اب ان 4 آیات میں آپ دیکھیں، اللہ کی صفات میں سے سب سے بڑی صفت ہے رحمت، اور رحمت بھی وہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں ہے، اس کی مناسبت سے الرحمن۔ ساری کائنات کی خوبیوں میں سے، نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے قرآن، پھر اس کا ذکر کیا۔ اور ساری کائنات کی مخلوقات میں سے افضل مخلوق انسان، اس کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ اپنی صفت خلق کو جوڑا کہ وہ خالق ہے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ انسان کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی وہ قوت گویائی ہے، یہ بھی اسی نے سکھائی ہے۔ اچھا، بیان کے ساتھ بھی تعلیم اور قرآن کے ساتھ بھی تعلیم، گویا کہ انسان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے بیان اور اپنی زبان پر سب سے پہلی چیز جو آنی چاہیے وہ یہ قرآن، اس پر اپنی زندگی لگاؤ، اپنا وقت لگاؤ، اپنی صلاحیتوں کو لگاؤ۔ اور
یقیناً ایسا ہی ہے. ایک بڑی چیز کو بڑے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت یہاں کیا ذکر کر رہے ہیں؟ ایک بڑی خوبی بڑے کام میں استعمال ہونی چاہیے نا، کہ بڑی خوبی کو انسان ایک چھوٹے سے مصرف میں لگا دے. تو فرمایا کہ یہ بیان، یہ زبان، یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے، اس کو یہ دنیا کے چھوٹے موٹے کاموں میں لگا کے ضائع نہ کرو، بلکہ اس کو لگاؤ قرآن کو سیکھنے کے لیے اور اسے سکھانے کے لیے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس جماعت کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا جو قرآن اور دین کے مسائل سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے، جو ذکر کر رہے تھے. آپ نے کہا تم بھی اچھا کام کر رہے ہو، لیکن بیٹھے ان کے ساتھ جا کر جو قرآن سیکھ رہے تھے اور سکھا رہے تھے. آگے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک مقرر حساب سے چل رہے ہیں. یہ سورج اور چاند کا نظام، ایک بچے سے بھی پوچھیں سال کے کتنے دن ہوتے ہیں، وہ فوری بتاتا ہے اتنے دن ہوتے ہیں. ہفتے کے کتنے دن ہوتے ہیں، اتنے دن ہوتے ہیں. فلاں مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں، اتنے دن ہوتے ہیں. تو فرمائے کیسے ہے؟ اس رب نے سورج کا ایک نظام مقرر کیا. اب گھڑیاں آ گئی ہیں، سافٹ ویئرز آ گئے ہیں، ایپس آ گئی ہیں ہمارے موبائلز میں، روز پتہ لگتا ہے سورج کا طلوع کتنے بجے، غروب کتنے بجے. تو فرمایا کہ اگر وہ ذات اس نظام کو نہ چلائے تو خود بخود یہ کیسے چل سکتا ہے؟ چاند انسان دیکھے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنویں رات کا چاند ہے. اور اسی مضمون کو سورت یاسین میں بھی ذکر کیا گیا کہ سورج کا ایک اپنا کام ہے، چاند کا ایک اپنا کام ہے. سورج اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے، چاند اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے. سورج اپنے مدار سے باہر نہیں جاتا، چاند اپنے مدار سے باہر نہیں جاتا. اور آگے فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. نجم عربی میں اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں، ستارہ بھی، اور نجم سے مراد وہ بوٹیاں بھی جن کے ساتھ تنا نہیں ہوتا، اور شجر کہا جاتا ہے درخت کو جس کے ساتھ تنا ہوتا ہے. فرمایا سب کے سب سجدہ کر رہے ہیں. اور ان کے سجدہ کرنے کی کیفیت کیا ہے؟ کہ ہر کوئی اللہ کی تسبیح میں ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. اور سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے جس کی جو ذمہ داری لگائی ہے وہ اس میں لگا ہوا، جو ذمہ داری جس کی اللہ نے لگائی ہے وہ اس میں لگا ہوا ہے. یہ حقیقی معنوں میں، عملی معنوں میں سجدہ ہے. اس کائنات میں صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے، جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو رب کہتا ہے دائیں جاؤ وہ بائیں جاتا ہے، رب کہتا ہے یہ کرو وہ کہتے ہیں یہ نہیں کرنا، رب کہتا ہے یہ نہ کرو وہ کہتے ہیں ہم نے کرنا ہے. باقی کائنات کی ہر چیز وہ رب کے سامنے سجدہ ریز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو وہ عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اللہ سے اجازت لے کے پھر اگلے دن طلوع ہوتا ہے. اور آگے فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور آسمان اسی نے اس کو بلند کیا. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اس نے ترازو قائم کی. اللہ تطغوا فی المیزان، کہ ترازو میں حد سے تجاوز نہ کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور مت کمی کرو میزان میں. زمین کی نسبت سے ذکر کیا بوٹیوں کا، درخت کا. زمین کے بعد آسمان، اس نے آسمان کو بلند کیا. اور پھر اس کے بعد زمین کا ذکر کرنے سے پہلے درمیان میں یہ مختلف جملے، اگر ایک جملہ بھی ہوتا تو اس سے بھی کام چل جاتا، لیکن اس جملے کے اندر اور ان کلمات کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ اس کائنات کا نظام عدل اور توازن پر قائم، اور عدل اور توازن کے ساتھ ہی قائم رہ سکتا ہے. اور اس کائنات کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے وہ عدل، جس کی نشانی ہوتی ہے ترازو. تو فرمایا کہ اس انصاف، عدل اور توازن پر اس کائنات کی بیس اور بنیاد ہے. سورج تھوڑا نیچے آ جائے، اپنے مدار سے باہر نکل جائے، سورج کو بھی آپ چھوڑ دیجیے. زمین پر سمندر ہے، سمندر کا پانی اپنی مقررہ حد سے زیادہ طغیانی میں آ جائے، اس کو بھی چھوڑ دیجیے. انسان کی باڈی میں جو خون کی مقدار ہے وہ مقررہ حد سے کم ہو جائے، پانی کی مقدار ہے مقررہ حد سے کم ہو جائے، انسان بیمار پڑ جاتا ہے.
مقررہ حد سے زیادہ ہو جائے تو بھی بیمار پڑ جاتا ہے۔ ٹیسٹ جو ہم کرواتے ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا یا جو بھی ٹیسٹ ہے اس کا ایک منیمم فگر اتنا ہے، میکسیمم اتنا ہے، اور رپورٹ کیا ہے۔ تو ایک توازن ہر جگہ اللہ نے رکھا ہے۔ فرمایا ایسے ہی اپنی زندگی میں بھی توازن کو لے کر آؤ۔ زندگی کا توازن کیا ہے؟ انسان خطا کار، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ زندگی کا توازن نہیں ہے کہ رب کے ساتھ ہمیشہ کی لڑائی اور شیطان کے ساتھ پکی یاری، یہ توازن نہیں۔ باپ کو دھکے دو اور دوستوں سے گلے ملو، یہ توازن نہیں۔ بیوی کی عزت کرو، ماں کو ذلیل کرو، یہ توازن نہیں۔ معاشرے کے اندر جو طاقتور ہیں ان کے سامنے دب جاؤ اور جو کمزور ہیں ان کے سامنے جابر بن جاؤ، یہ توازن نہیں۔ آج اس کائنات میں، اس دنیا میں، ایک گھر میں، ایک مارکیٹ میں، ایک سوسائٹی میں، ایک پارلیمنٹ میں اور پوری دنیا کے کسی ایک خطے میں بھی جو بنیادی خامی ہو سکتی ہے وہ یہ توازن نہیں، عدل نہیں۔ اور اس عدل نہ ہونے کی وجہ سے ساری کائنات کے اندر نظام خراب ہے، برباد ہے، اور اس کو برباد کرنے والا کون ہے؟ یہ انسان۔ اور اس توازن کو قائم کس چیز سے کیا جا سکتا ہے؟ اس قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن جیسی متوازن کتاب کوئی نہیں، قرآن جیسی معتدل کتاب کوئی نہیں۔ ایسی کتاب ہے جو ہر معاشرے کو سوٹ کرتی ہے، ہر عمر کے لوگوں کو سوٹ کرتی ہے، ہر زمانے کو سوٹ کرتی ہے۔ اس سے بڑا توازن اور کیا ہو؟ اور ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا فیما بینکم۔ اللہ رب العزت، اس کی ذات، اس کے اختیارات، اس کا قبضہ، کنٹرول، قدرت، جو کچھ اس کے پاس ہے، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وہ سب سے پوچھے گا، اس سے نہیں پوچھا جاتا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کیا ہے، لہذا تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ اللہ رب العزت اگر تصور کر لیں کسی کے ساتھ نا انصافی کرے تو کوئی اسے پوچھ سکتا ہے؟ کوئی طاقت ایسی ہو جو اس سے سوال کر سکے؟ لیکن یہ اللہ مجھے اور آپ کو کیسے مخاطب کر رہے ہیں کہ بندو، جب میں اتنی طاقتوں کے باوجود ظلم نہیں کرتا ہوں تو پھر تمہارے پاس طاقت کیا ہے؟ اختیار کیا ہے کیا تمہارے پاس جس کی بنیاد پر تم دوسروں کے ساتھ ظلم کرو، زیادتی کرو؟ تمہارے پاس جو بادشاہت ہے، اختیارات ہے، آخر کب تک کے لیے؟ 20 سال کے لیے، 30 سال کے لیے، 40 سال کے لیے، 60 سال کے لیے؟ بس میں حی قیوم ہوں، ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا ہے، لہذا تم بھی ظلم نہ کرو۔ اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ عدل۔ اس کے مقابلے میں کیا لفظ ہے؟ ظلم۔ قرآن کریم کی یہ آیات مجھے اور آپ کو کہتی ہیں توازن قائم کرو، اور توازن قائم کرنے کے لیے تعلیمات وہ صرف قرآن دیتا ہے۔ پیسہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو سرکش بناتا ہے۔ تنگ دستی اور فقر کیا کرتا ہے؟ انسان کو، انسان کے بچے، بیوی اور انسان کو دنیا اور رب کے حقوق سب کچھ بلا دیتا ہے۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اعمال کرنے میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ یا اتنا پیسہ آ جائے کہ تم رب کے سرکش بن جاؤ، یا تم فقر کی، تنگ دستی کی اس انتہا کو چلے جاؤ کہ تمہیں رب کا حق بھی یاد نہ رہے، یا بیماری کی ایسی کیفیت میں چلے جاؤ کہ کچھ کرنا بھی چاہو تو کر نہ سکو، یا بڑھاپے کی ایسی کیفیت کو چلے جاؤ کہ اگر تمہارے دل کے اندر نیک جذبات پیدا ہو بھی جائیں لیکن تم کچھ کر نہ سکو۔ تو یہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سے کہہ رہے ہیں، توازن قائم کرو، اللہ کے حق کے ساتھ بھی، بندوں کے حق کے ساتھ۔ اور بندوں کا معاملہ بڑا سنجیدہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی وہ اللہ کے حقوق بڑے اہتمام سے ادا کرتا تھا اور بندوں کے حقوق کا بھی بہت زیادہ خیال کیا کرتا تھا۔ کسی نے مرنے کے بعد اسے دیکھا تو اس نے کہا کہ میرا باقی تو کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن جنت کے اندر داخلے میں ایک چیز رکاوٹ ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیا چیز رکاوٹ ہے؟ تو اس نے کہا رکاوٹ یہ ہے کہ پڑوسی سے سوئی لی تھی عارضی طور پر،
اور اس کو واپس نہیں کی۔ تو مجھے یہ کہا جا رہا ہے جب تک یہ سوئی تمہارے ورثاء واپس نہیں کریں گے جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ آج پیسہ لوگوں کا کھانا کتنا آسان کام ہے، آج کسی کا حق دبا لینا کتنا آسان کام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بارے میں تعلیم دی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک داغا اور ایک سوئی اس کا بھی حساب کر دو۔ آج ہم اس معاملے کے اندر کتنے غافل اور لاپرواہ ہیں، احساس ہی نہیں۔ پڑوسی کے ساتھ ہماری دیواروں کے حصوں کا جھگڑا ہے، 2 کروڑ روپیہ ہم لگا رہے ہیں، اگر پڑوسی 1 لاکھ بھی زیادہ مانگ رہا ہے تو آپ دے دیں، تو 2 کروڑ کی نسبت سے وہ کیا ہے جس پڑوسی کے ساتھ آپ نے ساری زندگی رہنا۔ اور آج کل جو قرض کے معاملات ہیں یہ پہلے سے زیادہ سنگین نوعیت کے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک ٹاؤن کے اندر رہ رہے ہیں، یہاں پہ سروس چارجز ہیں، پانی کے ہیں اور سیکیورٹی وغیرہ کے، یہ قرض ہے آپ کے ذمے۔ اگر آپ نہیں ادا کریں گے کوئی آپ سے نہیں بھی لے سکتا، لیکن آپ کے ذمے تو قرض ہے، یہ ادا کیے بغیر نہیں جان چھوٹے گی۔ آپ کے بلز ہیں، چاہے بجلی کے بل ہیں چاہے دوسرے بل ہیں، یہ آپ کے ذمے ہیں، آپ کو ادا کرنے ہوں گے، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی۔ تو یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے کہ بندوں کے معاملے میں ہم توازن کو قائم کریں، اللہ کے معاملے میں بھی بندوں کے معاملے میں، اور پھر اس کے اندر خاص طور پر جو وراثت کے معاملات ہیں ان میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ اس معاملے میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اپنی زندگی میں غلط فیصلے نہ کریں، اولادوں کو غلط وصیتیں نہ کریں، الٹی پٹیاں نہ پڑھائیں۔ اس بات کی ضرورت ہے، اچھے دیندار زندگی میں سب کچھ بیٹوں کو دے دیا، بیٹیوں کو فارغ کر دیا۔ اور اس میں سب سے بڑا گناہ گار میں سمجھتا ہوں وہ شخص ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، جو کہے کہ میں نے حصہ نہیں لینا، یہ سب سے بڑا گناہ گار ہے، یہ سب سے بڑا مجرم۔ کیوں؟ تمہاری وجہ سے جو صاحب حق ہے وہ بھی بیچارہ نہیں مانگ سکتا، تم اتنے صاحب حیثیت ہو تو لو اور لے کر کسی اور جگہ دے دو، ایک دفعہ تقسیم تو ہونے دو، حصے تو بٹ جائیں، پھر اس کے بعد تم اپنی سخاوت دکھانا، پھر جو حاتم تائی کی قبر کو لات مارنی اس کے بعد مار دینا۔ سارے بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے، ساری بہنیں ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی ضرورت مند ہوتا ہے، کوئی زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے۔ اور باپ اپنے بیٹوں کو دے رہا ہے، کس لیے دے رہا ہے؟ تاکہ وہ اپنی اولاد کا کچھ کر سکیں۔ تو کیا بیٹیوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی؟ ان کی ضروریات نہیں ہوتی؟ اور اگر ہم زندگی میں نہ بھی ہوں، آخرت کا اتنا بڑا کھاتا وہ کیسے کلیئر کرائیں گے؟ آخرت کا معاملہ وہ کیسے کلیئر ہوگا؟ چلے دنیا کا تو ہم کر گئے، آخرت کا کیسے ہوگا؟ اس لیے جو دینے والا ہے ہاتھ جوڑ کے دیں، جس کا دینا ہے ہاتھ جوڑ کے دیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دینے کی نیت کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، نیت ہو انسان کی۔ اور اس چیز کا تجربہ ہمیں زندگی میں کئی مرتبہ ہوا ہوگا، خاص طور پہ یہ لاک ڈاؤن کے اندر جو لوگ دینے کے پابند ہیں، بہت سے ایسے تجربات سامنے آئے کہ لوگوں کا دینا ہے، وقت آ گیا، کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے انتظام کر دیا۔ تو دینے والے بنے، خرچ کرنے والے بنے، اور خاص طور پہ جو دوسروں کے حقوق سے متعلق ہیں اس کے اندر بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کریم یہاں کیا کہتا ہے؟ توازن، ہر معاملے میں توازن۔ اور اس توازن کا نسخہ، اس کی راہ ہمیں یہ قرآن بتاتا ہے، کوئی اور دنیا کی تعلیم نہیں ہے جو یہ بتاتی ہو کہ توازن کیسے آئے گا، اعتدال کیسے آئے گا۔ آج عالم یہ ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان کہتے ہیں شدت پسند ہے، جو دین کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے تو مسلمان ہی اس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا قدامت پسند ہے، یہ بڑا کٹر قسم کا مسلمان ہے۔ ایک مسلمان کو کہتا ہے۔ آج داڑھی رکھنے والے کو تانا مسلمان دیتا ہے، حجاب پہننے والی عورت کو تانا مسلمان عورت دیتی ہے، صحیح چلنے والے کو تانا مسلمان دیتے ہیں۔ ایک محکمے میں اچھا کام اور حلال طریقے سے کاروبار کرنے والوں کی زندگی اجیرن وہ اس کے محکمے کے مسلمان کرتے ہیں۔ تو یہ فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، توازن کو قائم رکھو، اور اس توازن کو قائم رکھنے کے لیے قرآن ہے۔
آگے فرمائے والارض وضعها للانام، زمین اس نے اسے مخلوق کے لیے بچھا دیا، فیہا فاکہا، اس میں پھل ہیں، والنخل اور کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، جن کے خوشوں پر غلاف لپٹے ہوئے ہیں، والحب اور اناج ہیں، ذو العصف بوسے والا، والریحان اور خوشبودار پھول ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انس اور جن کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ زمین فرمائے ساری مخلوق کے لیے، لیکن اس مخلوق کا دلہا وہ حضرت انسان ہے، اور فرمایا اس زمین میں ہم نے پھل رکھے، پھر پھلوں میں سے خاص طور پہ کھجور کا ذکر کیا، اور کیسے کہ جس کے خوشوں پر غلاف لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت کے بے شمار پہلو میرے اور آپ کے سامنے، ذات الاکمام، ہر ایک چیز کی اللہ نے ایک پیکنگ بنائی، ہر پھل کی ایک الگ پیکنگ ہے۔ کھجور کا خاص طور پہ ذکر کیا کہ ان پہ غلاف لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہر پھل کی ایک پیکنگ بنائی ہے، انار کی الگ بنائی ہے، اور کیلے کی الگ بنائی ہے، سیب کی الگ بنائی ہے، اور رنگت مختلف بنائی ہے، شیپ مختلف بنائی ہے، اور جس کو جس طرح پروٹیکشن کی ضرورت ہے اللہ نے اسے ویسے وہ دے دی ہے۔ پھر آج کل ڈرائی فروٹ ہے، ہم دیکھیں چھلکے کے اندر اس کا جو مغز ہے اس کو محفوظ کیا ہے، اور اس کو محفوظ کر کے انسان کے لیے کارآمد بنایا ہے، فرمایا یہ اس نے بنایا۔ اور پھر فرمایا اناج، کچھ اناج ایسے ہیں جن کے ساتھ توڑی نکلتی ہے، بھوسا نکلتا ہے، گندم ہے، اور اسی طریقے سے چاول ہیں یا اور ہیں اس سے بھوسا نکلتا ہے، گندم بھی کام کی، بھوسا وہ بھی کام کا۔ والریحان، انسان پھول کھاتا نہیں، ویسے گلقند میں کبھی ڈلا کرتے تھے، لیکن انسان کی طبیعت میں اللہ نے ایک جو خوبی رکھی ہے، خوشبو اس کو پسند ہے، تو فرمایا کہ یہ خوشبودار پھول، رنگ برنگے پھول جنہیں دیکھ کر انسان کی طبیعت میں فرحت آتی ہے، دیکھنے کی جو حس ہے اس کو لذت ملتی ہے، اللہ نے وہ بھی بنائے۔ یعنی انسان کو کسی جانب سے بھی ادھورا نہیں چھوڑا۔ آپ تصور کیجئے کہ اس کائنات سے رنگ نکل جائیں، ساری کائنات کالی ہو جائے یا سفید ہو جائے یا نیلی ہو جائے، ہر پھل ایک ہی شیپ کا ہو جائے، ایک ہی رنگ کا ہو جائے، ایک ہی طرح کا ہو جائے، ذائقہ چاہے وہی رہے، کہ کوئی خوبصورتی رہے گی اس کائنات میں؟ فرمایا کہ یہ وہ رب ہے جس نے یہ سارے کا سارا سسٹم اور نظام بنایا۔ تو پھر کیا کہا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انس اے جن، دونوں کو مخاطب کیا۔ کما عربی زبان میں تثنیہ کے لیے دو لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے، تو یہاں انسان بھی مخاطب ہے، جنات بھی، کہ رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کس کس کا انکار کرو گے۔ اور نعمتوں کو جھٹلانا، ایک جھٹلانا یہ ہے جس کا تصور آج دنیا میں موجود ہے کہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، اس کو کوئی چلا نہیں رہا، بس یہ مختلف طبعی قوانین ہیں ان کے تحت کائنات چل رہی ہے، یہ بھی جھٹلانا۔ ایک جھٹلانا یہ ہے کہ کائنات کو چلانے والا رب تو ہے لیکن اس کے ساتھ اور بھی شریک حصے دار ہیں، یہ بھی جھٹلانا ہے۔ ایک جھٹلانا یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے تو یہی کہتا ہے کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس کا عمل اس کے برعکس ہے، وہ کھاتا کسی اور کا ہے، گاتا کسی اور کا ہے، اس پر نعمت نچھاور کوئی اور کر رہا ہے، بات وہ کسی اور کی مانتا ہے۔ ایسے آدمی کو ہم اپنے خاندان میں یا معاشرے میں کوئی اچھی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جو کھائے کسی اور کے، گائے کسی اور کے۔ تو فرمایا جب میں دے رہا ہوں، میری نعمتیں تم پر ہیں، تو تمہاری زبان سے میرے گن، میرے گیت نکلیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اللہ رب العزت کو سب سے پسند جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کو تعریف کی ضرورت نہیں۔ فرمایا حمید وہ اپنی ذات میں قابل تعریف ہے، تعریف کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کو تعریف بڑی پسند ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند کلمات تھے جو آپ بہت زیادہ دہرایا کرتے تھے، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ میرے مولا جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی ہے میں تیری تعریف نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، یہ کلمات اللہ کو کیوں پسند ہیں، اس کی تعریف ہے۔ الحمدللہ،
سب سے افضل دعا کیوں ہے؟ یہ اللہ کی تعریف ہے۔ تو یہ تعریف یہ میرے اور آپ کی زبانوں پر ہو، اور پھر تعریف کے بعد اتباع، پیروی، آرڈر اس کا مانا جائے، بات اس کی چلے کہ جو وہ کہتا ہے وہ ہوگا۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ بس ابا جی نے جو کہہ دیا بس وہی ہوگا۔ کیوں؟ ابا جی گھر کے بڑے ہیں، سربراہ ہیں، کماتے ہیں، سارے خاندان کو جوڑ کر لے کر چل رہے ہیں۔ تو فرمایا وہ اللہ اکبر ہے، وہ اس کائنات کی ہر چیز سے بڑا ہے، اس لیے اس کی بات کو مانو۔ تو اس کی بات کو نہ ماننا، اس کی نعمتوں کو استعمال کر کے کسی اور کے گن گانا، گیت گانا، کسی اور کو بڑا سمجھنا، کسی اور قانون کو زیادہ اہم سمجھنا، تو فرمایا یہ اس کی نعمت کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اور اعلیٰ کا معنی عربی زبان میں نعمت بھی ہوتا ہے، اس لیے زیادہ تراجم میں نعمت کیا گیا ہے اس کا ترجمہ۔ اور اعلیٰ کا ایک معنی اللہ کی قدرت بھی ہے، اس لیے سورہ مبارکہ میں بہت سی اللہ کی قدرتوں کے ذکر بھی آئیں گے۔ اور اعلیٰ کا ایک معنی اللہ کے کمالات بھی ہیں، اس سورہ مبارکہ میں اس کا بھی ذکر آئے گا۔ آگے ارشاد فرمائے خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، من صلصال کالفخار، ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی سے، وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو اس نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے انس و جن تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل قرآن کریم نے ذکر کیا۔ پہلا مرحلہ تھا تراب، جسے اردو میں مٹی کہا جاتا ہے۔ اگلا مرحلہ تھا تین، مٹی میں پانی ملا دیا جائے تو وہ ہے گارا۔ تیسرا مرحلہ تھا تین لازب، مٹی میں جب پانی مکس رہے اور کچھ وقت تک وہ پڑا رہے تو اس کے اندر لیس ہو جاتی ہے، جیسے پہلے لپائی کیا کرتے تھے چھتوں پہ، تو اس وقت عمومی طور پر ایسا ہوتا تھا۔ اور اس سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے من حمأ مسنون، جب وہ مٹی اور کچھ دن گارے کی صورت میں پڑی رہے تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی۔ اس سے اگلا مرحلہ تھا کہ پھر کچھ اور دن وہ پڑی رہے تو پھر وہ خشک ہو جاتی ہے اور وہ ٹھیکری کی طرح سخت ہو جاتی ہے۔ پھر اس سے اگلا مرحلہ تھا کہ اس سے انسان کے وجود کو بنایا گیا جو بشر تھا۔ پھر اس سے اگلا مرحلہ یہ تھا کہ انسان کی باقی نسل کو اللہ رب العزت نے پھر زمین سے پیدا ہونے والی غذاؤں سے پیدا کر کے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ قرآن کریم میں یہ مختلف مراحل انسان کی تخلیق کے ذکر کیے گئے ہیں۔ کہیں پر تراب کہا جاتا ہے، کہیں پر تین کہا جاتا ہے، کہیں پر تین لازب کہا جاتا ہے، کہیں پر حمأ مسنون کہا جاتا ہے، کہیں پر صلصال من حمأ مسنون یا صلصال کالفخار کہا جاتا ہے، پھر کہیں پہ بشر کہا جاتا ہے، کہیں پر کہا جاتا ہے ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ یہ مختلف جو مراحل تھے انسان کے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، یعنی جیسے انسان مٹی سے بنا، مٹی سے بننے کے بعد انسان کے جسم میں کہیں مٹی نظر نہیں آتی، فرمایا ایسے ہی جنات کی تخلیق ہے آگ کے شعلے سے، لیکن اب وہ آگ کے شعلے کی طرح ان کی کیفیت انسان کو نظر نہیں آتی۔ تو یہاں بھی یہی کہا کہ بتاؤ اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ انسان کا وجود یہ اللہ کی نعمتوں کا مرکز ہے، اس لیے قرآن کریم نے کہا فی انفسکم، آسمان تو بڑی دور ہے، زمین بھی شاید تمہیں دور لگے، اپنے آپ میں دیکھو اللہ کی قدرت اور اس کے عجائبات کا تم کارخانہ ہو۔ اور جنات، ان کا وجود اور ان کو دی گئی صلاحیتیں سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آگے فرمایا رب المشرقین، دونوں مشرقوں کا رب ہے، رب المغربین، دونوں مغربوں کا رب ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو تم دونوں اے انس و جن جھٹلاؤ گے۔ یہاں بھی قرآن کریم کے تین انداز ہیں۔ ایک عمومی انداز ہے مشرق اور مغرب، مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرا انداز ہے جو یہاں پر ہے، دو مشرقیں دو مغربیں، اور اس کا مشاہدہ بھی ہر انسان کرتا ہے۔ کس انداز سے؟ سردیوں کے اندر سورج کے طلوع کا جو مقام ہوتا ہے اور پھر وہ اس کے غروب کا جو مقام ہوتا ہے وہ گرمیوں کے طلوع اور غروب سے مختلف ہوتا ہے۔ سردیوں میں سورج چھوٹا چکر لیتا ہے، گرمیوں میں سورج بڑا چکر لیتا ہے،
تو گویا کہ گرمیوں کا طلوع مشرق اور ہے، سردیوں کا مشرق اور ہے، اور سردیوں کا مغرب اور ہے، گرمیوں کا مغرب اور ہے، یہ ہے مشرقین اور مغربین۔ ایک دوسرے اعتبار سے بھی مشرقین مغربین، ہمارے خطے میں سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے لیکن کسی دوسرے خطے میں سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو ایک ہی نقطہ مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے، اور پھر ہمارا سورج جب غروب ہو رہا ہوگا تو وہ مغرب بھی ہے مشرق بھی ہے، تو اس اعتبار سے مشرقین بھی ہے مغربین بھی ہے۔ اور ایک اور قرآن کریم کا انداز ہے رب المشارق والمغارب، اللہ فرماتے ہیں کہ مشرق ایک نہیں، مغرب ایک نہیں، ہمارے لیے ایک ہے، لیکن پوری دنیا میں جہاں جہاں مختلف اعتبار سے سورج طلوع ہوتا ہے یہ ساری مشرقیں ہیں، اور جہاں جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہ ساری مغربیں ہیں۔ اسی انداز سے سورج کے طلوع ہونے کا جو نقطہ ہے وہ روزانہ مختلف ہوتا ہے، دن کا فرق اسی لیے پڑتا ہے، 1 منٹ کا 2 منٹ کا، یہ فرق اس لیے پڑتا ہے کہ سورج اپنی گردش میں چل رہا ہوتا ہے، اس کا نقطہ جو نکلنے کا ہے طلوع کا ہے وہ ہر روز اس سے مختلف ہوتا ہے جو اس کے پہلے دن تھا۔ اسی طریقے سے اس کے غروب ہونے کا جو نقطہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے اس سے جو پہلے دن تھا، اور اس نظام کو ایسی خوبصورتی سے چلا رہے ہیں کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ سورج جو زمین سے کئی گنا بڑا ہے وہ یہاں سے وہاں تک چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ آج ایک چھوٹا سا کاغذ، ایک چھوٹا سا شاپر انسان اٹھا کے دوسری جگہ رکھے، پوری مسجد کو قریب بیٹھنے والے ہر ایک بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارا رب ہے جو مشرقین کا بھی رب ہے مغربین کا بھی رب ہے۔ سورج کا طلوع نہ ہو تو انسان کی زندگی نہیں چل سکتی، سورج کا غروب نہ ہو تو انسان کی زندگی برباد ہے۔ فرمایا کہ اس میں ایک نہیں بے شمار نعمتیں ہیں، تو بتاؤ کون کون سی نعمت کا، کون کون سی قدرت کا تم انکار کرو گے؟ آگے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، اس نے 2 دریا چلا دیے جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، لا یبغیان، وہ ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ 2 دریا، 2 پانی اس نے ملائے کہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ آج سائنس یہ بات کہتی ہے کہ سمندر میں میٹھے پانی کے چشمے موجود ہیں، کس نے پیدا کیے؟ اللہ رب العزت نے۔ اور یہ منظر جس کو قرآن کریم یہاں پہ ذکر کر رہا ہے، یہ منظر دنیا کے مختلف ممالک میں نظر آتا ہے، آج اس کی ویڈیوز انٹرنیٹ پہ موجود ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی جو اٹک کا پل ہے اس پہ کھڑے ہو کے ہم دیکھیں، جہاں 2 دریا ملتے ہیں تو ان کا پانی دور تک الگ الگ رنگ کا نظر آتا ہے، آپس میں ملا ہوا نظر نہیں آتا، ہمارے ملک کے اندر بھی۔ تو یہ قرآن کریم ذکر کر رہا ہے کہ جس رب نے پانی میں ایسی نظر آنے والی آڑ کوئی نہیں لیکن دونوں الگ الگ چلتے ہیں، وہ ایسی قدرتوں والا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں 7 ارب کی آبادی میں فرما بردار اور نافرمان مکس ہو جائیں، اس کو پتہ ہی نہ چلے کون فرما بردار ہے کون نافرمان؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان مر گیا اور مرنے کے بعد وہ ایسا گم ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ فرما بردار کون سا تھا نافرمان کون سا تھا۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، اور اسی مضمون کو آگے بڑھایا، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ پانی ہے، اس پانی میں سے چھوٹے بھی اور بڑے بھی موتی وہ نکلتے ہیں، یہ انسان کے لیے نعمت بھی ہے، اللہ کی قدرت بھی۔ ان موتیوں کو پہنتا کون ہے؟ استعمال کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس رب کی قدرت ہے کہ جس نے اس سے تمہارے لیے پیدا کیے اور تم انہیں پہن کر فخر کرتے ہو، انہیں پہن کر تم سجاوٹ حاصل کرتے ہو، زینت حاصل کرتے ہو۔ اور آگے فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور جہاز بھی اسی کے ہیں
جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، ان سے اس فن کا آغاز ہوا اور پھر ترقی کرتے کرتے آج وہاں تک پہنچ گئی کہ واقعتاً پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے بحری بیڑے، بڑے بڑے جہاز سفری بھی اور مال بردار بھی، یہ اس کائنات کے اندر انسان اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا کس نے پیدا کی، کس نے یہ سوچ دی، کس نے یہ عقل دی، اور کس نے انسان کو یہ صلاحیتیں دی، اور ان صلاحیتوں میں بھی توازن رکھا۔ اگر انسان کے اندر اس دماغ کی جگہ کائنات کی کسی اور مخلوق کا دماغ ہوتا تو وہ ترقی نظر نہ آتی جو آج ہمیں نظر آ رہی، تو اس میں بھی اللہ نے توازن رکھا۔ تو فرمایا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرات کے کنارے پہ کھڑے تھے تو آپ نے ایک بہت بڑا جہاز دیکھا۔ اس وقت بادبان ہوتے تھے جن سے ہواؤں کا رخ ملتا تھا اور کشتیاں چلتی تھی۔ آپ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے اس کی طرف کیے اور فرمایا کہ یہ اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور اس آیت کی تلاوت کی، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ یہ ہوتا ہے ایک مومن کا رویہ کہ اسے ہر چیز میں اپنے رب کی یاد تازہ ہو جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے اس پانی پہ اسے چلایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والوں میں ہم لوگ نہ شامل تھے اور نہ ہی ان لوگوں کی حمایت کرنے والوں میں شامل تھے، لیکن اس کے باوجود لوگ ہمیں مجرم بھی سمجھتے ہیں اور لوگ ہم سے قصاص کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، جو مخلوق بھی زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، ذو الجلال والاکرام، جو صاحب جلال ہے اور صاحب عظمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ انسان کو متوجہ کیا گیا کہ تم ہمیشہ کے لیے نہیں ہو، تمہارے پاس اختیارات ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، پیسہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، صحت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جوانی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، سب کو فنا ہے اس کائنات میں، صرف ایک ذات ہے جسے بقا ہے، اور وہ تمہارا رب ہے جو بڑے جلال والا ہے اور بڑی عظمتوں والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس کی قدرت کے گن گاؤ، اس کے عجائبات کے گن گاؤ اور اس کی نعمتوں کی قدر کرو۔ اور آگے فرمائے یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے سوال کرتے ہیں وہ سب کے سب جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کے کرشموں کو جھٹلاؤ گے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، ہر کوئی اسی سے مانگتا ہے، ہر کوئی اسی سے سوال کرتا ہے، ہر کوئی اسی سے اپنی زندگی کی ضرورتوں کو لیتا ہے اور اسی سے سوال کرنا بنتا ہے۔ بلکہ حدیث طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا غضب اس پہ آتا ہے۔ اسے مانگنا بڑا محبوب ہے، اسے اپنے بندے کے پھیلائے ہوئے ہاتھ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اس سے سوال کرتی، اس سے مانگتی ہے، اور یہ مانگنا، یہ سوال کرنا اپنی زبان سے بھی ہے، اور دوسرے معنی کے اندر کائنات کی ہر چیز کی ضرورتوں کو وہ پورا کرتا ہے۔ اس کائنات میں انسان کے علاوہ اور بھی تو مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کی ضرورتوں کو کون پورا کرتا ہے، اور سب اسی سے سوال کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ باہر نکلے تاکہ اللہ سے جا کے دعا کریں بارش کی، تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے اگلے پاؤں کھڑے کر کے اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ اللہ بارش نازل کر، ہمیں ہلاک نہ کر۔ آپ نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے دعا کرنے کی، اس کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے بارش دے دی۔
تو اس کائنات میں ہر چیز، ہر مخلوق اللہ سے مانگتی ہے، اس سے سوال کرتی ہے۔ اور اگلی بات کیا فرمائے؟ کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحہ، ہر روز وہ ایک خاص کیفیت میں ہے۔ اسکالرز نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ انسان پر، اس کائنات پر اللہ رب العزت کے احکامات کے اور اس کی بادشاہت کے اثرات ہر وقت نظر آ رہے ہیں۔ ایک کو عزت مل رہی ہے، ایک ذلیل ہو رہا ہے، ایک شفا یاب ہو رہا ہے، ایک بیمار ہو رہا ہے، ایک کو اقتدار مل رہا ہے، ایک سے چھین رہا ہے، ایک کے پاس پیسہ آ رہا ہے، ایک سے چھینا جا رہا ہے، اور ایک پریشانی سے نکل رہا ہے، دوسرا پریشانی میں مبتلا ہو رہا ہے۔ ہر وقت اس کی طرف سے فیصلے چل رہے ہیں، کائنات کا نظام مسلسل چل رہا ہے۔ وہ بنا کے فارغ ہو کر دوسروں کے حوالے نہیں کر کے بیٹھ گیا کہ ٹھیک ہے اب میں نے بنا دیا، اب نظام دوسروں کے حوالے ہے، اب فلاں فلاں اس کے اندر میرے ساتھ شریک ہے، وہ اس میں میرے ساتھ اختیارات رکھتا ہے، اب میں نے یہ کام اگلوں کو دے کے خود اب میں بیٹھا ہوا ہوں۔ فرمایا نہیں، وہ سارے احکامات دیتا ہے، اسی کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ آگے فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو باری جماعتوں، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو اے جن و انس تم جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العزت وہ کسی ایسے کام میں مصروف نہیں ہے کہ جس سے وہ فارغ ہو تو پھر وہ دوسرے کی طرف توجہ کرے۔ وہ ہر لمحہ، ہر آن اپنی مخلوق کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ان کی ضروریات پوری کر رہا ہے، اور اس کا مشاہدہ ہر انسان زندگی میں کر رہا ہے۔ یہ عربی محاورے کے اعتبار سے کہا گیا ہے، یا ہمارے محاورے میں بھی یہ بات بولی جاتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے میں ذرا فارغ ہو کے تمہیں دیکھتی ہوں۔ اور اسی انداز سے ہمارے ہاں جب کسی کام کا ایک ٹائم ٹیبل مقرر ہوتا ہے تو انسان پھر کیا کہتا ہے کہ میں اس سے فارغ ہو جاؤں پھر میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو سنفرغ لکم ایھا الثقلان کا مطلب یہ ہے کہ اے انسان، اے جنات، اب یہ دنیا یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ ابھی یہ کارخانہ قدرت چلے گا، جب قیامت آ جائے گی تو پھر اگلا ٹائم شروع ہوگا جہاں پر تمہارے ساتھ نمٹا جائے گا اور تم سے سوال و جواب کیا جائے۔ اس آیت کریمہ میں ہم نے ترجمہ کیا ہے کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ قرآن کریم پہ جو اعتراض کیے گئے تھے ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کہتے ہیں تم اگر نہیں مانو گے، جہنم میں ڈالے جاؤ گے، تو رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ تو جہنم میں ڈالے جانا کوئی نعمت تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا کرے ہمارے علماء کو، جنہوں نے تاریخ میں جب بھی قرآن کریم پر اعتراض کیا انہوں نے جواب دیا، اور علماء نے بڑا خوبصورت اس کا جواب دیا، اور وہ جواب یہ دیا ہے کسی کو خطرے سے آگاہ کرنا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ سیلاب آ رہا ہے، گورنمنٹ آگاہ کرتی ہے، لوگ نقل مکانی کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی خطرہ ہے، کسی کو خطرے سے آگاہ کرنا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو فرمایا ان آیات میں اللہ ان خطروں سے آگاہ کر رہے ہیں کہ آئندہ یہ ہو سکتا ہے، لہٰذا تم یہ نہ کرنا۔ تو اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ یہ بھی رب کی نعمت ہے، اس کا احسان ہے، اس کی قدر کرو کہ اس نے تمہیں پہلے سے بتا دیا کہ وہاں یہ کچھ ہوگا، یہ سوال ہوگا، اور تمہیں اس طریقے سے پوچھا جائے گا، اور یہ باتیں تمہیں وہاں بتانی پڑیں گی، فرما برداروں کو یہ ملے گا اور نافرمانوں کی یہ سزا ہوگی۔ تو اس اعتبار سے یہ نعمت ہے۔ اور آگے فرمایا یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کے گروہ، ان استطعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم بھاگ کر نکل جاؤ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے، فانفذوا، تو تم نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے مگر طاقت کے ساتھ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو اے جن و انس تم جھٹلاؤ گے۔ انسان کہتا ہے میں بہت پاورفل۔ دنیا میں لوگ ایک خطے میں جرم کرتے ہیں، دوسرے ملک میں جا کے پناہ لے لیتے، پکڑا ہی نہیں جا سکتا، واپس نہیں لایا جا سکتا۔ فرمایا کہ انسان اور جنات تم غور سے سنو، اس کائنات سے باہر نہیں تم نکل سکتے،
کہاں بھاگو گے؟ اس زمین سے باہر کہاں بھاگو گے؟ چاند تک چلے جاؤ گے؟ چاند سے آگے کہاں بھاگو گے؟ سورج تک چلے جاؤ گے؟ اور آگے کہاں بھاگو گے؟ اس کائنات سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور اس میں ایک خاص اشارہ ہے کہ انسان کی رسائی ایک خاص حد تک تو ہو سکتی ہے، اس سے آگے نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے فرمایا لا تنفذون الا بسلطان، اس کائنات سے تم بغیر پاور کے نہیں نکل سکتے۔ اور ایسا ہی ہے، آج کتنی کوشش ہو رہی ہے چاند سے آگے جانے کی، اور اس کے لیے کتنا پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے، بہایا جا رہا ہے، لگایا جا رہا ہے۔ زندگی کے آثار کو تلاش کرنے کے لیے دوسرے سیاروں پر کتنی محنت اور کاوش ہو رہی، تو فرمایا لا تنفذون الا بسلطان، اس کے لیے بڑی پاور کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ چاند تک پہنچے ہیں وہ کوئی ایسے تو نہیں پہنچ گئے، ان کے لیے جو لباس تیار کیا جاتا ہے اگر اس کی ڈیٹیل انسان پڑھے تو حیران ہو جاتا۔ تو فرمایا لا تنفذون الا بسلطان۔ اور اگلی جو آیت ہے وہ بھی اسی سلسلہ کلام کے ساتھ مربوط ہے۔ فرمایا یرسل علیکما، تم دونوں پر چھوڑے جائیں گے، شواظ من نار، شعلے آگ کے، ونحاس اور دھواں، فلا تنتصران، تو تم مقابلہ نہ کر سکو گے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کا ایک مفہوم تو وہ سادہ سا ہے، وہ کیا ہے کہ جنات اور شیاطین جب فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو شہاب ثاقب کی صورت میں ستارہ ٹوٹتا ہے اور اسے جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے جو آج ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ انسان کی رسائی ایک حد تک ہے، ایک حد تک انسان اس کائنات میں جا سکتا ہے، اس حد سے انسان جب بھی آگے جانے کی کوشش کرتا ہے تو آگے کا ماحول اسے سوٹ نہیں کرتا۔ سورج تک انسان شاید زندگی میں کبھی نہیں جا سکے گا، جو اس کا ٹمپریچر ہے اور جو وہاں کا ماحول ہے۔ تو یہی فرمایا کہ اگر تم یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو گے تو یہ شہاب ثاقب کی صورت میں مختلف شعلے اور مختلف طرح کا دھواں یہ تمہیں گھیرے گا، تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، قوت نہیں لا سکو گے۔ اور اصل پیغام کیا ہے کہ انسان کی لمٹ محدود ہے، وہ کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتا، رب سے چھپ نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا، اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ اپنے رب کی کون کون سی قدرت کا انکار کرو گے، کس کس کرشمے کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور یقیناً ان میں سے ہر ایک کے جواب میں انسان کا جواب یہی ہے کہ اللہ تیری کسی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے، تیری کسی نعمت کی ہم نہ قدری نہیں کرتے، تیرے کسی قدرت کے عجائبات اور کرشموں کو ہم نہیں جھٹلاتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات کہی کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، ایسے ہی قرآن کریم کی صورتوں کے بھی آپس میں جوڑے ہیں، اور ان کی مضمون کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت بھی ہے، موافقت بھی ہے، مشابہت بھی ہے۔ چنانچہ سورت رحمان اور اس کے بعد آنے والی سورت واقعہ، یہ دونوں آپس میں ایک جوڑے کی شکل میں ہیں۔ ہم سورت رحمان پڑھ رہے ہیں، یہاں سے جس سلسلہ کلام کا آغاز ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلے ذکر آئے گا مجرموں کا، دوسرے نمبر پر ذکر آئے گا اعلیٰ درجے کے جنتیوں کا، تیسرے نمبر پر درجہ آئے گا دوسرے نمبر کے جنتیوں کا، اور سورت واقعہ کے اندر بھی انہی 3 درجات کا ذکر ہے، لیکن وہاں ترتیب ایسے ہے کہ وہاں سب سے پہلے ذکر آئے گا السابقون کا، مقربون کا، پھر دوسرے نمبر پہ ذکر آئے گا ان جنتیوں کا جو عام درجے کے جنتی ہوں گے، پھر اس کے بعد ذکر آئے گا ان لوگوں کا جو کہ مجرم ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کو مجرم بنا کر پیش کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس سورۃ رحمان کے اندر ہم نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں پڑھا کہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ اس کی کیا کیا نعمتیں ہیں۔ سورۃ واقعہ کے اندر یہ ترتیب اس سے مختلف ہے،
وہاں پہلے جنت اور جہنم والوں کا ذکر ہے، اس کے بعد اللہ کی قدرتوں اور نشانیوں کا ذکر ہے۔ سورۃ الرحمن کے اندر آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہے، قرآن کریم کی فضیلت سے ہے، قرآن کریم کے ذکر سے ہے، اور سورۃ واقعہ کا جو اختتام ہے وہ قرآن کریم کے ذکر سے ہے اور اس کی فضیلت سے ہے۔ تو سب سے پہلا حصہ ہے آج کی آیات کا مجرمین کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں۔ ارشاد فرمائے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پس جب پھٹ جائے گا آسمان، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو وہ سرخ ہو جائے گا تیل کی تلچھٹ کی طرح۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ذکر ہے کہ جس وقت آسمان پھٹ جائے گا، قیامت قائم ہوگی، سور پھونک دیا جائے گا، اور اس کی کیفیت ایسے ہو جائے گی جیسا کہ اس کے اندر سے سرخ قسم کا آسمان نکل آیا ہے۔ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو آسمان کی رنگت ہمیں نیلی سی محسوس ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر یوں کہا گیا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، کہ جس وقت آسمان کا چھلکا، اس کی کھال اتار دی جائے گی۔ بکرے کی، کسی بھی جانور کی جب کھال اتاری جاتی ہے تو اندر سے اس کا سرخ گوشت نظر آنے لگتا ہے۔ تو فرمایا قیامت جب قائم ہوگی تو آسمان کا یہ منظر جو تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ منظر جو تم دیکھ رہے ہو، اسے پلٹ دیا جائے گا، اتار دیا جائے گا، اور وہ سرخ نظر آنے لگے گا۔ اور یہاں پر تکذبان، یہاں پر یہ کہا گیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جیسے میں نے کل ذکر کیا کہ اللہ کی طرف سے ان چیزوں سے پہلے سے خبردار کرنا یہ بھی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت میں مجرمین کے لیے رحمت کا پہلو بھی شامل ہے کہ تمہیں اب موقع ہے، تم توبہ کر لو۔ آگے فرمائے فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن لا يُسْأَلُ، نہیں سوال کیا جائے گا، عن ذنبہ، اس کے گناہوں کے بارے میں، انس ولا جان، نہ کسی انسان سے اور نہ ہی کسی جن سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کے کرشموں کو جھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون، مجرموں کو پہچان لیا جائے گا، بسیماہم، ان کی علامت سے، فیؤخذ بالنواصی والاقدام، تو انہیں پکڑا جائے گا پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی جب قیامت کا دن ہوگا، مجرم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے یہ گناہ کیا ہے یا نہیں کیا، وہ سب ریکارڈ ان کے سامنے موجود ہوگا، وہ جھٹلا نہیں سکیں گے، وہ انکار نہیں کر سکیں گے۔ ہاں یہ ضرور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیا کیوں ہے، کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے؟ الم یأتکم نذیر، الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیاتی، کیا رسول نہیں آئے تھے، خبردار کرنے والے نہیں آئے تھے؟ سوال یہ ضرور کیا جائے گا، لیکن ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ جرم کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اور دوسری بات کیا فرمائی کہ مجرم اپنی علامت سے پہچان لیے جائیں گے، ان کے چہرے سے پتہ چل جائے گا۔ قرآن کریم جگہ جگہ اس بات کا ذکر کرتا ہے، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، فرمایا کافر اور فاجر لوگ ہوں گے، یہ کس حالت میں پیش ہوں گے؟ ترہقھا قطرہ، کہ ان پر گرد و غبار پڑی ہوئی ہوگی، ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ ایک اور موقع پر کہا ینظرون من طرف خفی، ایسا ندامت کا عالم ہوگا کہ آنکھیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر کہا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن فرما برداروں کے چہرے، کامیاب لوگوں کے چہرے روشن چمکدار سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور نافرمان اور مجرموں کے چہرے وہ سیاہ ہوں گے، ان کے رنگ فق ہو جائیں گے۔ ان کی علامت سے اور ان کے چہرے سے پتہ چل جائے گا کہ ان کے کھاتے میں، ان کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا ہذہ جہنم، یہ وہ جہنم ہے،
التی یکذب بها المجرمون، جس کو مجرم جھٹلایا کرتے تھے، یطوفون بینہا وبین حمیم آن، تو وہ اس دوزخ کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جہنم کہاں ہے وہ ہمیں دکھاؤ، جنت کہاں ہے وہ ہمیں دکھاؤ، عذاب کہاں ہے، کیسے ہوگا، وہ آتا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس وقت ان سے کہا جائے گا جب وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور کیسے ڈالے جائیں گے؟ گزشتہ آیت میں فرمایا فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ذلیل کر کے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اور پاؤں سے پکڑ کر، جیسے جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا جاتا ہے، ایسے ان کو بالوں سے گھسیٹ کر، قدموں سے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اس وقت کہا جائے گا یہ وہ جہنم ہے جسے تم جھٹلاتے تھے، جسے تم کہتے تھے کہ جب آئے گی تو دیکھی جائے گی، جب آئے گی تو پھر ہمیں یقین ہوگا، ہم مانیں گے۔ اور وہاں کیا کیفیت ہوگی؟ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، گرمی میں پیاس کی شدت وہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ انسان دھوپ میں نکلتا ہے، جسم کو لو لگتی ہے اور اسے پانی کی طلب اور تڑپ محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن جب مجرم جہنم میں ڈالے جائیں گے، ایک طرف اس آگ کی شدت ہوگی جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز، اور حرارت اس دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ۔ اب جسم جلے گا، تپش محسوس ہوگی تو طلب کریں گے پانی کو، دوڑتے ہوئے پانی کی طرف جائیں گے تو وہاں کھولتا ہوا گرم پانی پینے کو ملے گا، جسے قرآن کریم نے ایک جگہ پر یوں کہا یتجرعہ ولا یکاد یسیغ، فرمایا کہ نہ وہ پی سکے گا لیکن تڑپ ایسی ہوگی، پانی کی بڑک ایسی لگی ہوگی کہ وہ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکے گا۔ اور ایک اور جگہ پر کیا فرمایا فقطع امعاءہم، اتنا گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ تو فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تمہارے رب کا احسان ہے، اس کی قدر کرو، اس کی اہمیت کو جانو اور آج اپنی اصلاح کر لو۔ تمہارا رب پہلے سے تمہیں وارننگ دے رہا ہے، پہلے سے تمہیں خبردار کر رہا ہے۔ اس کے بعد اب آگے ذکر کیا گیا 2 طرح کی جنتوں کا یا 2 طرح کے لوگوں کا۔ جنت میں جانے والے 2 بڑی کیٹیگری میں شامل ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو اللہ کے مقربین ہیں، اور دوسرے وہ ہوں گے جنہیں سورۃ الواقعہ کے اندر اصحاب الیمین کہا گیا۔ تو فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، جنتان، 2 جنتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ان جنتوں کا ذکر شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں جیسے یہ ذکر کیا کہ مجرموں کا انجام کیا ہوگا، اور قرآن کریم کی آیات کا ایک بڑا موضوع وہ یہی آیات ہیں کہ مجرم، ان کا انجام، ان کی سزا کیا ہوگی، اور ایک بڑا حصہ آیات کا ایسا ہے جس کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جنت کیسی ہوگی، نعمتیں کیسی ہوں گی، بہاریں کیسی ہوں گی۔ کیوں؟ تاکہ انسان کو جنت کے حصول کی تڑپ لگ جائے، انسان جنت کے حصول کے لیے تگ و دو اور کوشش کرنے لگے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اسے واضح طور پر بیان بھی کیا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بناؤہا، جنت کیسے بنی ہے؟ دنیا میں بلڈنگ بنتی ہے اینٹ سے، پتھر سے، گارے سے، مٹی سے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبنۃ من ذہب و لبنۃ من فضہ، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ اور آپ نے فرمایا وملاتها المسک الاظفر، آپ نے فرمایا کہ جنت میں گارا مٹی کا نہیں ہے بلکہ مشک کا گارا استعمال کیا گیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا حصباؤها اللؤلؤ والمرجان، آپ نے فرمایا کہ جنت میں جو پتھر لگایا گیا ہے
وہ دنیا کا پتھر نہیں ہے، وہ لؤلؤ اور مرجان قیمتی قسم کے پتھر ہیں۔ اور آپ نے فرمایا ترابھا الزعفران، کہ جنت کی مٹی وہ زعفران جیسی مٹی ہے جس سے اللہ رب العزت نے اسے تعمیر کیا۔ اور ایک اور حدیث طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری جنتی جو جنت میں جائے گا، اس کے بعد کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ رب العزت اسے کہیں گے کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ وہ تھوڑا سا مانگے گا، پھر اللہ رب العزت کہیں گے اور تمنا کر، وہ اور تمنا کرے گا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اسے کہا جائے گا کہ یہ مانگو، یہ مانگو، یہ مانگو، وہ سارا مانگ کے بھی تھک جائے گا، پھر اللہ رب العزت اسے کہیں گے جو تو نے مانگا وہ بھی دیا اور اس سے 10 گنا زیادہ اور بھی دیا۔ یہ دنیا کا وہ شخص ہوگا جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اسے اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ تو اسے اندازہ لگائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنت عطا ہوگی اس کی وسعت کیا ہوگی، مقربین کو جو جنتیں عطا ہوگی اس کی وسعت کیا ہوگی، اور اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں یہ باتیں ہمیں بیان کی۔ ایسی کتابیں ہمارے مطالعے میں ہونی چاہیے کہ جس میں ہم ان مناظر کو پڑھیں کہ جنت کے حسین مناظر کیسے ہوں گے، وہاں کا منظر کیسا ہوگا، وہاں کا موسم کیسا ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، اللہ اسے 2 عظیم الشان قسم کی جنتیں عطا کریں گے، اور ان جنتوں کے اندر جو نعمتیں ہوں گی وہ انسان کی سوچ اور اس کی فکر میں نہیں آ سکتی۔ جنت میں جب جنتیوں کو مختلف نعمتیں پیش کی جائیں گی، وہ کہیں یہ تو ہم دنیا میں بھی کھاتے رہے، تو پیش کرنے والے فرشتے اور جنت کے خادم کہیں گے کہ وہاں تم نے صرف نام ہی سنا ہے، یہاں حقیقی نعمتیں ہیں، تم انہیں کھاؤ۔ اور جنتی جب انہیں کھائیں گے تو کھا کر انہیں پھر محسوس ہوگا کہ ہر بائٹ کا اور ہر لقمے کا ذائقہ وہ پہلے سے مختلف ہوگا، اور انسان اسے جتنا زیادہ کھائے گا اتنا زیادہ اسے لذت محسوس ہوگی۔ لیکن کسے ملے گی؟ جسے اس بات کا ڈر ہو کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میرا رب ہے جس نے مجھ سے سوال کرنا ہے، جس نے مجھ سے پوچھنا ہے، اور جس کے سامنے میں نے اچھا رزلٹ اور اچھا نامہ اعمال لے کر جانا ہے۔ اور آگے فرمایا ذواتا افنان، بہت سی شاخوں والی وہ 2 جنتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی بہت سی شاخیں، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہاں کئی طرح کے پھل ہوں گے، کئی طرح کے میوے ہوں گے، اور ان کے ذائقے بھی مختلف ہوں گے، شکلیں بھی مختلف ہوں گی۔ آگے فرمائے فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں جنتوں میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آج دنیا کی خوبصورتی میں جن چیزوں کو شمار کیا جاتا ہے، ایک ان میں سے چشمے ہیں، اور لوگ اسے دیکھنے کے لیے دوسرے ممالک کا سفر کرتے ہیں۔ فرمایا وہاں ان میں چشمے جاری ہوں گے، بہہ رہے ہوں گے، اور جنتی ان کے حسن سے، ان کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اور آگے فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں جنتوں میں ہر طرح کے 2 قسم کے میوے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی دنیا میں ایک درخت پر ایک پھل اگر لگا ہوتا ہے تو وہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، لیکن جنت میں جب یہ پھل ہوں گے تو ایک ایک ٹہنی پر 2 طرح کے پھل لگے ہوں گے، ایک کا ذائقہ دوسرے سے مختلف، ایک کی شیپ دوسرے سے مختلف، ایک کی رنگت دوسرے سے مختلف ہوگی۔ اور فرمایا متکئین علی فرش، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ایسے بچھونوں پر، بطائنھا من استبرق، جن کے استر استبرق کے ہوں گے، وجن الجنتین دان، اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب کوئی بستر بنایا جاتا ہے تو اس کا اوپر کا جو لحاف ہوتا ہے، کور ہوتا ہے، وہ خوبصورت بنایا جاتا ہے،
جس کا اندر کا لحاف ہوتا ہے وہ اوپر کے کور کی بنسبت کم خوبصورت ہوتا ہے، کم قیمتی ہوتا ہے۔ فرمایا جنتی جن بچھونوں پر ٹیک لگا کے بیٹھیں گے ان کا اندر کا جو استر ہوگا، اندر کا جو کور ہوگا وہ استبرق ریشم کا ہوگا۔ جس کا اندر کا استر اور کور اتنا خوبصورت ہوگا تو اس کا باہر کا کور کیسا خوبصورت ہوگا۔ اور فرمایا وجن الجنتین دان، جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ انسان کھڑا ہو کے کھائے تو راحت، بیٹھ کے کھائے تو آسانی سے کھا سکتا ہے، اور لیٹ کے کھائے تو بھی اسے کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ اور آگے فرمایا فیہن قاصرات الطرف، ان جنتوں میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ انہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ جنتی عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جسے قرآن کریم مختلف صفات کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ حور عین اگلی سورہ مبارکہ میں کہا جائے گا، اسی طرح سورۃ طور کے اندر گزرا وزوجناہم بحور عین، اور یہاں پر ان کی صفات کا ذکر کیا گیا۔ اور صفات میں ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان آیات میں ان کے حسن اور خوبصورتی کی صفت کا بعد میں ذکر کیا، اور ان کی سیرت کی صفت کا ذکر پہلے کیا۔ چنانچہ پہلی صفت کیا ذکر کی؟ قاصرات الطرف، جن کی نگاہوں میں حیا ہوگی، شرم ہوگی۔ یہ پہلی صفت ہے جس کا ذکر کیا گیا۔ گویا کہ ایک عورت کی سب سے بڑی خوبی جو اس کو ممتاز کرتی ہے وہ کیا ہوتی؟ حیا۔ اور دوسری چیز کیا فرمائی؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، پاک دامنی۔ پھر تیسری صفت یہ ذکر کی کہ وہ حسن اور خوبصورتی میں یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گے۔ گویا اس میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ایک عورت، اس کی ظاہری شکل و صورت وہ تو رب کی عطا ہے، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، دیکھنے والے کو اٹریکٹ بھی کر سکتی ہے، نہیں بھی کر سکتی، لیکن عورت کا اصل زیور وہ یہ دو چیزیں ہیں کہ اس کی نظروں میں حیا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پاک دامن بھی ہو۔ اور اللہ نے انسان کو بھی اسی صفت کا بنایا ہے۔ انسان عورت کی بدصورتی کو تو کسی حد تک برداشت کر لیتا ہے، لیکن جو عورت بے حیا ہو، جس کے اندر عفت پاک دامنی نہ ہو، کوئی بھی انسان اسے اپنے گھر کی عزت بنانا گوارا نہیں کرتا ہے۔ اور عورت میں یہ خوبی کیسے آئے گی؟ جب وہ عورتیں ان عورتوں کا ذکر پڑھیں گی جو پاک دامن تھی۔ آج کا ٹرینڈ برعکس ہو گیا، الٹ ہو گیا۔ عورتوں کی پسند وہ مرد ہیں جو کردار اور کریکٹر میں بالکل بولڈ قسم کے ہیں، اور مردوں کی پسند وہ عورتیں ہیں جن کا کردار اور جن کا کریکٹر وہ بالکل پاک دامن عورتوں والا نہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میڈیا ہے، ہمارا ٹی وی ہے، ہمارا موبائل ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ مزاج بن جائے، ہمارا یہ مزاج بن جائے کہ ایسی چیزوں سے ہمیں طبعی طور پہ نفرت ہو، طبعی طور پہ کراہت ہو۔ جیسے کیچڑ سے کراہت ہوتی ہے، طبعی طور پر انسان کو کراہت ہوتی ہے، انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا مومن ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، کہ اسے اپنی بیوی کے علاوہ وہ عورتیں خاص طور پہ اچھی لگتی ہیں جن کا کردار اور کریکٹر وہ سارے زمانے کے اندر پتہ ہے۔ اور پھر اس کا ایک اور نقصان یہ ہے، جو عورت سارا دن بیٹھ کے ٹی وی پہ ایسے مردوں کو دیکھے گی، اس کو اپنا خامند تو بندر جیسا ہی لگے گا نا۔ جو عورت سارا دن ٹی وی پہ بیٹھ کے مردوں کو دیکھے گی جنہوں نے میک اپ کیا ہوا ہے، جنہوں نے شوٹنگ کے لیے اچھا سا اچھا بہتر سے بہتر لباس پہنا ہوا ہے، اس کو اپنا بندہ باندر نہیں لگے گا تو کیا لگے گا؟ بندر بھی نہیں میں کہہ رہا اردو میں، جان بوجھ کے میں باندر کہہ رہا ہوں۔ اور جس مرد کو سارا دن موبائل کے اندر ٹک ٹاک سے اور اس طرح کی ایپ سے اور چیزوں سے فرصت نہیں ہے، اس کی بیوی چاہے ایک دن اس کو شادی کو ہوا ہو، اس کو اپنی بیوی
بندریاں سے زیادہ کچھ نہیں لگے گی، کیسے اچھی لگے گی؟ قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اصل صفت ہے پاک دامنی جو تمہاری بیوی میں، اصل صفت ہے اس کے اندر حیا، اس کی نظروں میں حیا جو تمہاری بیوی کے اندر ہے، اور تم کچرے میں منہ مار رہے۔ قیامت کے اندر جو زانی لوگوں کو سزا ہوگی وہ کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کے موقع پر دیکھا کہ ان کے سامنے ایک وہ کھانا ہے جو خوشبودار ہے، لذت والا ہے، مزیدار ہے، اور ایک وہ کھانا ہے جو بدبودار ہے، جس کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں، طبیعت کو گن آ رہی ہے، لیکن وہ خوشبودار کھانا چھوڑ کر بدبودار کھانا کھا رہے ہوں گے۔ میں نے پوچھا یہ کیوں؟ تو مجھے یہ بتایا گیا یہ وہ لوگ تھے جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، یا یہ وہ عورتیں تھیں جو اپنے خامندوں کو چھوڑ کر اور لوگوں میں انٹرسٹ لیتے تھے۔ آپ ایک کامن سا سوال ہے کسی بھی لڑکے سے کر لیں، نوجوان سے کر لیں کہ تمہاری شادی کے لیے فیورٹ ایکٹریس کون سی ہے، فٹ بتائے گا۔ اور کسی جوان لڑکی سے پوچھ لیں، اس سے سوال کر لیں، بڑی ایجوکیٹڈ ہو، آپ اس سے پوچھ لیں کہ اگر تمہاری شادی فلاں ایکٹر سے کر دی جائے تو اس کے سمائل اور اس کے چہرے کے ایکسپریشن وہ ساری چیزیں بتا دیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ پاکیزہ خوشبودار کھانا ہونے کے باوجود انسان طبعی طور پر اس چیز کو پسند کرے جو ناپاک ہے، جو گندی ہے اور جو بدبودار۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں اس بات کی طرف متوجہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث طیبہ میں کیا فرمایا کہ جب رشتے کا انتخاب کرو تو نہ مال کو دیکھو، نہ حسن کو دیکھو، نہ جمال کو دیکھو، نہ ذات کو دیکھو، بلکہ سب سے بڑی اہمیت وہ دین کو دو، تاکہ وہ اس عورت کے اندر بھی ہو اور اسی کی بنیاد پر وہ آگے اپنی نسل کی تربیت بھی کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنتی عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے حدیث طیبہ میں آپ نے فرمایا کہ یہ جنتی حور، یہ جنتی عورت اتنی خوبصورت ہوگی کہ اس کی سفید پنڈلی اور اس کی پنڈلی کا گودا، ساتھ اس نے لباس پہنے ہوئے ہوں گے ریشم کے، اس میں سے نظر آئے گا۔ اور پھر آپ نے قرآن کریم کی اس آیت کا حوالہ دیا، فرمایا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان، اور فرمایا کہ یاقوت وہ پتھر ہوتا ہے کہ اگر اس میں سوراخ کر کے اس میں داغا ڈال دیا جائے تو وہ اس سے صاف شفاف نظر آتا ہے۔ فرمایا ان عورتوں کا حسن اور خوبصورتی اتنی زیادہ ہوگی۔ اور آگے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی زمین کے اندر پھل کا بیج ڈالے اور اس میں سے جاڑ نکل آئے، ایسے درخت نکل آئیں جو کانٹے والے ہیں اور نہ پھل دیتے ہیں نہ پھول دیتے ہیں؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی بیج ڈالے ان جاڑیوں کا جو پھل بھی نہیں دیتی اور ان درختوں کا جن پر کانٹے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر پھل لگ جائیں؟ فرمایا ایسا نہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو پودا لگاؤ گے، جو بیج ڈالو گے، وہی قیامت کے دن تمہارے سامنے آئے گا۔ یہ ذکر تھا ایک طرح کی جنتوں کا۔ آگے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کے علاوہ بھی دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں پر دو اور جنتوں کا ذکر ہے۔ دون کا معنی عربی زبان میں ایک یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے کم درجے کی، تو اس اعتبار سے اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ پہلی دو جنتیں جن کا اس سے پہلے ذکر آیا ہے وہ دو جنتیں ہوں گی مقرب لوگوں کے لیے، اعلیٰ درجے کی جنتیں، اور یہ جنتیں یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو عام درجے کے جنتی ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بھی مختلف قسم کی ایئر لائن میں کلاسز ہوتی ہیں، ایک بزنس کلاس ہوتی ہے، ایک اکانومی کلاس ہوتی ہے، تو فرمایا کہ جنتوں کی بھی اسی طرح اللہ رب العزت نے کیٹیگری بنائی ہے۔ اور دون کا ایک معنی یہ ہے ان دونوں کے علاوہ، جو دو جنتیں پہلے ذکر کی گئیں ان کے علاوہ دو جنتیں ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے ان سے قیمتی ہوں، ان سے اعلیٰ ہوں، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔
ان دو جنتوں کی خوبی کیا ہے؟ فرمائے مدہامتان، دونوں خوب گہرے سبز رنگ کی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ درخت جب بہت زیادہ ہوں اور وہ زیادہ سبز رنگ کے ہوں تو ان کا زیادہ سبز رنگ دور سے سیاہی مائل نظر آتا ہے، اسی کو یہاں پر کہا گیا مدہامتان۔ اور آگے فرمایا فیہما عینان نضاختان، ان دونوں جنتوں میں دو چشمے ہوں گے جو ابل رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پیچھے ذکر تھا کہ دو چشمے ہیں جو جاری ہیں، چل رہے ہیں۔ یہاں ذکر کیا گیا دو چشمے ہیں جو زمین سے پھوٹ رہے ہیں، ابل رہے ہیں، اور انسان جب ان کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں کو لذت ملے گی، سکون ملے گا۔ اور آگے فرمایا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان دونوں جنتوں میں پھل ہوں گے اور کھجوریں ہوں گی اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ جنت کے اندر ذکر کیا گیا پھل بھی ہوں گے، اور پھر دو پھلوں کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا، کھجور کا اور انار کا۔ ان دو کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے ذکر کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے عربوں کے ہاں یہ دو پھل پائے جاتے تھے، اور ایک دوسری وجہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اگر کسی پھل کا ذکر قرآن کریم میں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کی ایک خاص خاصیت ہے جو دوسرے پھلوں میں نہیں ہو سکتی، اس کے اندر وہ فوائد ہیں جو دوسرے پھلوں میں نہیں ہو سکتے۔ مسلمان سائنسدانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کی تحقیق کریں کہ ان پھلوں میں آخر وہ کیا خوبی ہے کہ اللہ رب العزت ان کا خاص طور پہ ذکر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ یہودی آئے اور انہوں نے آ کر یہ سوال کیا کہ کیا جنت میں پھل ہوں گے؟ تو آپ نے کہا بالکل، جنت میں پھل بھی ہوں گے، کھجوریں بھی ہوں گی اور انار بھی ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ جنتی کھائیں گے جیسے ہم دنیا میں کھاتے ہیں؟ آپ نے کہا بالکل، جیسے ہم کھاتے ہیں وہ اسی طرح کھائیں گے، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ کھائیں گے۔ تو انہوں نے کہا پھر قضاء حاجت کے لیے بھی جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ سسٹم وہاں پر نہیں ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّهُمْ يَعْرَقُونَ وَيَرْشَحُونَ، فرمایا پسینہ آئے گا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، ایک ڈکار لیں گے سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، اور آپ نے فرمایا کہ جب ڈکار لیں گے تو اس کے اندر مشک جیسی خوشبو ہوگی، اور آپ نے فرمایا کہ ان دو کاموں سے ان کا ہاضمہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، انہیں قضاء حاجت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور آگے فرمایا فیہن خیرات حسان، ان جنتوں میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس آیت میں بھی غور کیجئے کہ یہاں بھی نیک سیرت ہونے کو پہلے ذکر کیا گیا اور خوبصورت ہونے کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک مومن کی خوبی، ایک مومن عورت کی خوبی وہ اس کا ظاہری حسن و جمال نہیں ہے، بلکہ اس کی خوبی کردار ہے، اس کی خوبی نیک سیرت ہے۔ ڈراموں میں، فلموں میں اور ان کاموں کے لیے کن عورتوں کو چنا جاتا ہے؟ جو خوبصورت ہوں، خوب سیرت کو نہیں چنا جاتا۔ لیکن قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے کہ اپنے گھر کی دلہن بنانے کے لیے کس عورت کا انتخاب کرو؟ جو خوب سیرت ہو، جس کی سیرت اچھی ہو، جس کا کردار اچھا ہو۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کی بیوی، دنیا کی عورتیں یہ زیادہ خوبصورت ہوں گی یا جنت کی عورتیں زیادہ خوبصورت ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں سے، جنت کی حوروں سے دنیا کی عورتیں زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ تو پوچھا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ، اس لیے کہ یہ نماز پڑھتی ہیں وہ نماز نہیں پڑھتی، یہ روزہ رکھتی ہیں وہ روزہ نہیں رکھتی، یہ عبادت کرتی ہیں وہ عبادت نہیں کرتی۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو ان جنتی عورتوں کا بھی سردار بنائے گا۔ اور ایک اور سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک عورت دنیا میں 2 لوگوں کے نکاح میں رہتی ہے، 3 لوگوں کے نکاح میں رہتی ہے، تو وہ جنت میں کس کے ساتھ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے سارے خامدوں کو اس کے سامنے کریں گے اور فرمائیں گے ان میں سے جس کا اخلاق اچھا ہے تو اس کے ساتھ چلی جائے۔ اور پھر آپ نے ایک اور جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی تمام خیریں اور بلائیاں سمیٹ گئے، دنیا کے اندر بھی مزے کے اندر اور راحت میں، اور آخرت کے اندر بھی مزے اور راحت میں۔ اور آگے فرمایا حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہیں جو خیموں کے اندر بٹھائی گئی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں پر بھی ایک خوبی ذکر کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ عورت کا گھر رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں، اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے، کام کاج کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہو، لیکن گھر سے باہر جانے کے کچھ اصول، کچھ ضوابط قرآن کریم نے مقرر کیے ہیں جن کا تذکرہ سورۃ احزاب میں گزر چکا ہے۔ تو یہاں جنتی عورتوں کی خوبی بھی یہ ذکر کی گئی کہ وہ خیموں میں ہوں گی اور اسی کے اندر مقصور ہیں، بٹھائی گئی ہیں اور اسی کے اندر مستور ہیں۔ اور جنت میں خیمے کیسے ہوں گے؟ دنیا میں آج بھی عربوں کے ہاں خاص طور پر خیموں کا اور خیموں کے ذریعے سے وہ پکنک کا ایک بڑا تصور موجود ہے، اور وہ بڑا شاہانہ قسم کا ہے۔ جتنے عرب شہزادے یہ ہمارے ملک میں شکار کے لیے آتے ہیں، یہ آ کے بڑے بڑے خیمے لگاتے ہیں، اور ان کے خیمے بڑے لگژری قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں جنتی کو ایک 60 میل لمبا موتی کا خیمہ دیا جائے گا جس میں کوئی جوڑ نہیں ہوگا۔ 60 میل لمبا موتی کا خیمہ جس میں کوئی جوڑ نہیں ہوگا، اور اس کے ہر کونے میں اللہ رب العزت اس کی جنتی بیویاں جو حوریں ہوں گی وہ ہوں گی، اور کوئی کسی کو نہیں دیکھتا ہوگا، ایک کی نظر دوسرے پر نہیں پڑ رہی ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم نعمتیں جو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے تیار کی۔ اور یہ کس لیے بیان کیا جا رہا ہے؟ کہ اس دنیا کے چھوٹے سے گھر کو بنانے کے لیے، اس دنیا کی عارضی چند روزہ زندگی کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے خود کو اتنا نہ کھپاؤ کہ حلال حرام کا فرق ختم ہو جائے، اس حد تک نہ جاؤ کہ اللہ کا حق بھی یاد نہ رہے، بندوں کا حق بھی یاد نہ رہے۔ آج کا المیہ یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کا حق بھول گئے، آج کا المیہ یہ ہے ہم بندوں کا حق بھی مار رہے ہیں۔ ہماری کل کائنات ہماری بیوی بچے ہیں، بس اس سے باہر ہم کہتے ہیں ساری دنیا باڑ میں جائے، نہ بھائیوں کا حق، نہ بہنوں کا حق، نہ رشتہ داروں کا حق، نہ ماں باپ کا حق۔ باقیوں کے حق تو چھوڑ دینا، پڑوسی کا حق تو ان کے بعد آئے گا۔ اور اتنا تو ایک جانور بھی کرتا ہے، اتنا تو ایک جانور بھی کرتا ہے، تو انسان اشرف المخلوقات کس بنیاد پر ہے؟ اس کی پھر کیا خوبی ہے؟ اگر اس نے اپنے 3 4 5 بچے ہی پالنے ہیں، انہی پہ سب کچھ لگانا ہے، ساری صلاحیتیں انہی پہ لگانی ہیں، تو اتنا تو جانور بھی کرتا ہے۔ پھر انسان کا اور جانور کا فرق کیا ہے؟ وہ فرق ہے احساس کا۔ انسان میں احساس ہے، اپنا بھی، ماں باپ کا بھی، بہن بھائیوں کا بھی، رشتہ داروں کا بھی، پڑوسیوں کا بھی، اور عام مسلمانوں کا بھی۔ اور آگے ارشاد فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں ان کو چھوا ہوگا کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ ہی کسی جن نے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں دوبارہ ذکر کیا گیا کہ وہ جنتی عورتیں، وہ حوریں پاک دامن ہوں گی، پاک دامن ہوں گی۔ اور روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسی کیفیت پر رہیں گی، اسی صفت کے ساتھ رہیں گی، اسی خوبی کے ساتھ رہیں گی۔ دونوں جنتوں کے اندر مختلف ان کی صفات ذکر کی گئی، لیکن وہاں اور انداز سے ذکر کیا گیا ہے، یہاں اور انداز سے ذکر کیا گیا ہے۔ آگے ارشاد فرمائے متکئین علی رفرف خضر، وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے سبز قالینوں پر، وعبقری حسان، اور نفیس مسندوں پر۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ قرآن کریم صرف ہمیں
ذکر کرتا ہے نام لے کر چیزوں کا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی خوبی کیا ہوگی، یہ میں اور آپ نہ جان سکتے ہیں، نہ میرے اور آپ کی سوچ وہاں تک جا سکتی ہے۔ تو فرمایا سبز قالین ہوں گے اور بڑے نادر قسم کے اور عمدہ قسم کی مسندیں ہوں گی جن پر جنتی ٹیک لگا کے بیٹھیں گے۔ اور فرمایا تبارک اسم ربک، تیرے رب کا نام انتہائی بابرکت ہے، ذی الجلال والاکرام، جو کہ صاحب جلال بھی ہے، صاحب عظمت بھی ہے۔ سورہ مبارکہ کا آغاز تھا الرحمن سے، کہ وہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، اور یہاں اختتام ہے کہ تیرا رب بڑی برکتوں والا ہے، بڑی شان والا ہے، اور اس کی شان کیا ہے؟ بڑے جلال والا ہے، بڑی عزت اور عظمت والا ہے۔